قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اس لیے کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارا بیسک ہے، ہم آج اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عام فرقوں کی طرح یہ بھی ایک فرقہ ہے، نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے۔ آج میں نے جیسے کہا کہ یہ آپ کے ایمان کے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں کہ آپ کے ایمانوں کو چرا کر لے جائیں گے یہ لوگ۔ ہم تو چونکہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، ہم تو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمارے علماء کی جد و جہد اور کتنی قربانیاں ہیں، ہر طرف سے ہمارے علماء نے ان کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے ان کی قبروں پر، کہ جن کی وجہ سے آج ہم تو کہتے ہیں نا علماء نے کیا کیا، مولویوں نے کیا کیا، یہ آج ہماری داڑھی اور پگڑی کی حفاظت ہے تو صرف اور صرف علماء کرام کی وجہ سے ہے، جو کم وسائل، اتنے کم وسائل ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو اس 7 ستمبر کے دن فتح نصیب فرمائی۔ ان کے پاس کیا وسائل تھے؟ یہ بات دہشت گردی اور فرقہ واریت کی نہیں ہے۔ قادیانی آپ کے ایمان کا دشمن ہے۔ اپنے بچوں کو ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ہم آج یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ بڑا ہو کے انجینئر بن جائے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی اولاد کو مسلمان تو بناؤ، اس کو بتاؤ یہ مسجد کیا ہے، یہ جمعے والے دن جو مولوی چیختا رہتا ہے یہ کیا ہے، یہ قرآن جو اللہ نے نازل فرمایا یہ کیا ہے، یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور اس کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کھڑا ہو گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی پوری پارٹی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اپنے بچوں کو ہم نے بتانا ہے، چونکہ آج آپ دیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، آج کیسے کیسے لوگ قادیانیت کے اندر داخل ہوتے ہیں، عیسائیت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں کل ہی اپنے ایک دوست مولانا سے بات کر رہا تھا، انگلینڈ کے بیٹلی کا ایک علاقہ ہے جہاں وہ استاد ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر ہفتے 4 سے 5 نوجوان مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، ہر ہفتے۔ یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی ایک فکر کے اندر لگ گئے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، دولت کہاں سے آئے گی، بچوں کا اسکول اچھا ہو جائے، اس کی فکر بھی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ایمان کی حفاظت۔ آج چونکہ دنیا ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، ہمارا بچہ کس کو دیکھتا ہے ہمیں نہیں پتا، کون سے آرٹیکل پڑھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا، تو یہ بچوں کے ذہنوں کے اندر، یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والا جو طالب علم ہوتا ہے اس کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر اسی طرح جو ہے پھر وہ قادیانیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں اپنے آپ کو مظلوم دکھا کر آپ سے ہمدردی لیتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا ہم نے تو کبھی تاریخ پڑھی نہیں، اگر ہم کبھی تاریخ پڑھیں، یہ صرف اسلام کے نہیں، یہ ہمارے ملک پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے 4 مضامین لکھے، اس کے اوپر میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں ان مضامین کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ علامہ اقبال مرحوم نے 4 مضامین لکھے اور بتایا کہ یہ قادیانیت اور ان کی پوری ذریت یہ صرف اسلام کے نہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ جب 1947 میں پاکستان بنتا ہے تو قادیانیوں کے پیٹ میں مڑور اٹھی، ان کو ہضم نہیں ہوا کہ یہ پاکستان علیحدہ ملک کیوں بنا، اور یہ جو انڈیا کا علاقہ گرداسپور ہے، یہ پٹھان کوٹ کے جو علاقے ہیں، یہ زبردستی کے ساتھ انہوں نے قادیانیوں کی کوشش سے یہ علاقے انڈیا میں ہی رہے، اور ان کی پوری ایک سازش تھی۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ ایک ہمارا پاکستان کا وزیر خارجہ ہوا ظفر اللہ خان کے نام سے، وہ قادیانی تھا، اور اس کے اقتدار پہ آنے کے بعد جتنا ملک کو خارجی طور پر، داخلی طور پر نقصان ہوا، شاید کبھی اور اتنا نقصان نہ ہوا۔ یہ قادیانی تھا، ان کی پوری سازش تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا ہے، اور یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے ہم نے اس کو
اپنا دارالحکومت بنانا ہے۔ یہ تو ہمارے علماء، ہم تو چونکہ اختلاف کے دائرے کے اندر اپنے علماء کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اس سے بچا کرو۔ یہ تو علماء تھے کہ جس کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں۔ یہ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں ہانگ کانگ میں اگر آپ پرانے ساتھی جو بیٹھے ہیں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جو ہانگ کانگ میں آئے، جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، یہ تحفظ ختم نبوت ہے کیا، کہ جن کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ آج قادیانی کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھ کے بات کر سکتا ہے، ورنہ یہ تو آپ کے ایمان کے دشمن ایسے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسی ایسی بات کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا، زور سے کہہ دیں، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے اپنی اولادوں کو بتانا ہے، اور جو بھی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا وہ اسلام کا دشمن، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر کے ساتھ جنگیں ہوئیں، اگر ہم ٹوٹل اس کا کریں تو تقریباً 260 مسلمان کی شہادت ہوتی ہے، صحابہ کرام کی۔ کتنی؟ 260 یا 250 شاید، یا بعض جگہ 250 ہے، بعض جگہ 259 ہے، بعض جگہ 260 ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے غزوات ہوتے ہیں صرف اتنے صحابہ کی شہادت ہوتی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت آتا ہے، جنگ یمامہ ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک کذاب مسلمہ کے نام سے کھڑا ہوتا ہے جو مدعی نبوت بنتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کہ ان کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ ایک یمن میں کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک عورت بھی نبوت کا دعویٰ کرتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہ واجب القتل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس جنگ میں بدری صحابہ کو بھی کہا کہ آؤ، نوجوان صحابہ سے بھی کہا آؤ، بوڑھے صحابہ سے بھی کہا آؤ، اور خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے کہ درندے آ کر ابو بکر کو اگر لے کے جائیں تب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جائیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے، گھسیٹتے ہوئے اگر مجھے درندے لے جائیں کہ میں نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس جنگ یمامہ کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوتے ہیں؟ 1200 صحابہ۔ کتنے؟ 1200 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوات ہوئے، جتنی جنگیں ہوئیں، اس میں صرف 250 صحابہ شہید ہوئے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے لیے، اس تحفظ ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ اپنی قربانی دیتے ہیں، اور ان میں 1200 کے اندر 70 بڑے حافظ قرآن صحابہ ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے کہ جب 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، حضرت عمر کو، حضرت ابوبکر صدیق کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر اسی طرح مزید اور کوئی جنگیں ہوئیں اور حفاظ کرام اگر اس کے اندر شہید ہو گئے تو قرآن کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ یہی وقت ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے ذہن میں بات آتی ہے، حضرت عمر کے ذہن میں بات آتی ہے کہ قرآن کو کتابی صورت میں بنایا جائے۔ اگر جنگ مزید اور ہو گئیں تو صحابہ شہید